بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مسلمان تھا جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کے مائکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا تو وہ عاشق ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں، اور میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل کی طرف پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں اور ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا کہ چلو، اگر تم نے خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، عورت ذات ہے، نازک سی ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس کی نیت پر شک ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر وہ دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو، اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ اور ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو اس کی منزل تک پہنچا دو گے، اور تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کسی کو یہاں ضمانت کے لیے لاؤ، اور کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دے۔ اور اب بھلا اس جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا کہ تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ پر کس کی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو تو تم انہی کی ضمانت دے دو، اور اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا، اور اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم باحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے جب بیوی کا یہ یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی مکر و ہنسی کے ساتھ اس عورت کو اپنے
اپنے گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اس کا شوہر پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا اور اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آئے گا، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اسی لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے جان کی بازی ہار گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے اور وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ تم جن کا انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اور اب وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ اور میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا اور میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے اور ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا اور پھر اس عورت کو اس جگہ لے کر آئے جہاں اس ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اور اس بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا کہ اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، اور وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے یا کوئی اور تھے۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے اٹھ اللہ کے حکم سے یہ عربی کا جملہ ہے اور یہ کہنے والی شخصیت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہے، اور ہم نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، حالانکہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی بلکہ ان کے ولی کو مانا تھا، اور پھر کس طرح وہ مدد کو آئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس جگہ پر جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ عورت کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہ رہی تھی اور آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانا دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں، اور اب اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گے۔ اور پھر وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان بن گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔